بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت میں جاری کسانوں کی تحریک اور اس میں روز پیدا ہوتی شدت نے مودی سرکار کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ اس وقت اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ہے۔ کسانوں کی تحریک کو قریباً ایک ماہ ہو چکا، لیکن بھارتی حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود اس میں ذرا بھر بھی کمزوری نہیں آئی اور کسانوں کی جعلی تنظیمیں کھڑی کر کے احتجاج ختم کرنے کی اپیلیں بھی کارگر ثابت نہ ہو سکیں۔ سخت سرد موسم میں لاکھوں کسان سڑکوں پر ہیں اور پچھلے 3 ہفتوں سے انہوں نے دہلی سے منسلک سڑکوں اور شاہراہوں پر دھرنے دے کر سبھی راستے بند کر رکھے ہیں۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ کسانوں نے دہلی شہر کا مکمل محاصرہ کر رکھا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ بھارتی پولیس کے تشدد اور سردی کی وجہ سے 41 کسان دم توڑ چکے، جس پر پنجاب، ہریانہ، راجستھان، اتر پردیش اور دوسری ریاستوں سے تعلق رکھنے والے کسانوں میں غم و غصے کی شدید لہر پائی جاتی ہے۔ بھارتی حکومت کسانوں کی تحریک کو چلنے کے لیے اپنی پوری قوت صرف کر رہی ہے اور اس مذموم مقصد کے لیے ہر قسم کے وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور دبا دیں۔ بھارتی وزیر اعظم کی ہدایت پر غلہ اور زرعی اجناس فروخت کرنے والے بڑے تاجروں اور آڑھتیوں کو انکم ٹیکس کے نوٹس بھجوائے گئے ہیں، جس پر وہ بھی کھل کر کسانوں کی حمایت میں نکل آئے اور انہوں نے احتجاجی پروگراموں اور ہڑتال میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ تاجروں اور آڑھتیوں کے اس فیصلے پر مودی انتظامیہ مزید مشکلات سے دوچار ہو گئی ہے۔ ہریانہ کی اہم شاہراہوں پر سکھوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ بھارتی پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج کے واقعات پر کسانوں میں زبردست اشتعال پایا جاتا ہے اور کئی علاقوں میں کسانوں نے ہندو انتہا پسند تنظیم بی جے پی کے اہلکاروں پر حملے شروع کر دیے ہیں، جس سے بھارتی ایجنسیوں اور حکومت میں بہت زیادہ تشویش پھیل گئی ہے۔ کسانوں کی اس تحریک کی قیادت سکھوں کے پاس ہے اور وہ مودی حکومت سے سخت ناراض ہیں۔ پنجاب اور دوسری ریاستوں کے رہنے والے کسانوں اور ان کی تنظیموں کو اس بات کا بھی شکوہ ہے کہ الیکشن کے دنوں میں وزیر اعظم مودی نے ان سے بہت سے وعدے کیے تھے، جس پر کسانوں نے دھوکے میں آ کر ان کی جماعت کو ووٹ دیے، لیکن جب وہ اقتدار میں آ گئے تو انہوں نے پلٹ کر غریب کسانوں کا حال تک نہیں پوچھا، بلکہ آئے دن ان کے لیے کاشتکاری کے حوالے سے رکاوٹیں ڈالی جاتی رہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بھارتی پارلیمنٹ میں متنازع زرعی قوانین منظور کرنے کے بعد بھی بہتر حکمت عملی سے کسانوں کے اشتعال کو کم کیا جا سکتا تھا، مگر مودی سرکار نے روایتی ہردرمی اور تکبر سے کام لیتے ہوئے کسانوں سے بات چیت کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ حقیقت ہے کہ بھارتی حکومت کو قطعی طور پر اندازہ نہیں تھا کہ اس مسئلے پر لاکھوں کسان سڑکوں پر نکل آئیں گے اور حکومتی پہیہ جام کر کے رکھ دیں گے، لیکن جس طرح کسان گھروں سے نکلے اور پھر اس احتجاج نے شدت اختیار کی، اس پر بھارتی حکام کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور انہوں نے مذاکرات کے نام پر ایک مرتبہ پھر کسان تنظیموں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، مگر بھارتی کسان رہنما ڈٹ گئے اور مذاکرات کے 6 ادوار ہونے پر بھی دھمکیوں اور کسی قسم کے لالچ کو قبول نہیں کیا اور واضح پیغام دیا کہ وہ نئے منظور کردہ زرعی قوانین ختم کرنے تک کسی صورت اپنی احتجاجی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بھارتی حکومت جوں جوں طاقت کا استعمال کرتی رہی، بھارت، امریکہ اور دوسرے ملکوں میں خالصتان زندہ آباد کے نعرے گونجتے رہے۔ وہ متعصب بھارتی میڈیا جو کسانوں کی تحریک کو بزور بازو کچلنے کے مشورے دیتا نہیں تھکتا تھا، اب بھارتی ایجنسیوں کی رپورٹس پر حکمت سے کام لینے کی باتیں کرتا نظر آتا ہے۔ کسانوں نے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کر کے غاصب بھارتی حکومت اور دن رات اس کی کاسہ لیسی کرنے والے میڈیا کو چاروں شانے چت کر دیا۔ اب تو احتجاج کرنے والوں نے ٹرالی ٹائمز کے نام سے ایک اخبار بھی نکال لیا، جس کے ذریعے وہ اپنے پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ وہ حالات ہیں جن سے مودی حکومت اپنی پالیسیوں کا اثر جائزہ لینے پر مجبور ہو گئی ہے۔ مودی انتظامیہ کے لیے پریشانی یہ ہے کہ اگر متنازع زرعی قوانین واپس لیتی ہے تو اسے جنگ انسانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر یہ قوانین واپس نہیں لیتی تو بھارت، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور دوسرے ملکوں میں جس طرح سکھ برادری سے وابستہ جذباتی نوجوان خالصتان زندہ باد کے نعرے لگاتے اور الگ وطن کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس میں اور زیادہ شدت آئے گی اور بھارت کے لیے اندرونی سطح پر مشکلات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کے پرانے دانشور اور تجزیہ نگار حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ فوری کسانوں کی جتنی ممکن ہے شرائط تسلیم کر کے اس تحریک کا راستہ کس طرح روکا جائے۔ بھارت کی اپوزیشن جماعتیں بھی کھل کر کسان تنظیموں کا ساتھ دے رہی ہیں اور انہیں بھی مودی سرکار کے خلاف غصہ نکالنے کا بھرپور موقع مل رہا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر بھارتی حکومت نے ایک مرتبہ پھر کسان تنظیموں کو مذاکرات کی میز سجانے کے لیے کہا ہے۔ اس سلسلے میں بھارت کی وزارت زراعت کی جانب سے 40 تنظیموں کو خطوط بھیجے گئے ہیں، مگر اس مرتبہ کسان تنظیموں نے مودی حکومت سے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا ہے اور ٹول پلازوں پر قبضے کر کے ٹرکوں اور گاڑیوں کے لیے مفت آنے جانے کی سہولت پیدا کر دی ہے، جس سے بھارتی حکومت کو روزانہ اربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ کسان تنظیموں کا پلڑا اس وقت بھاری ہے اور وہ مودی حکومت کے ہاتھوں میں کھیلنے کے لیے تیار نہیں،
ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ بھارتی حکومت متنازع زرعی قوانین واپس لے، کسانوں کو پہلے کی طرح منڈیوں میں فصل فروخت کرنے کی اجازت دے، اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر انہیں دہلی کی طرف سڑکوں پر دھرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ خصوصاً سکھوں کا رویہ جارحانہ دکھائی دے رہا ہے۔ خالصتان کی تحریک دن بدن زور پکڑ رہی اور پھر سے وہی ماحول بن رہا ہے جو ماضی میں اس حوالے سے بھارت میں پروان چڑھتا رہا ہے۔ بھارتی تجزیہ نگار اور عسکری ماہرین دبے لفظوں میں صاف کہہ رہے ہیں کہ اگر اس تحریک کے بڑھتے قدموں کو نہ روکا گیا تو یہ انڈیا کے گلی کوچوں میں پھیلے گی اور علیحدگی کی ایسی تحریکیں پروان چڑھیں گی کہ ان پر قابو پانا پھر بھارت سرکار کے بس میں نہیں رہے گا۔ بھارت کی زیادہ تر آبادی کاشتکاری سے وابستہ ہے اور کسانوں کے خلاف محاذ کھول کر مودی حکومت نے اپنے لیے نئے گڑھے کھود لیے ہیں۔ بھارتی حکومت جس طرح کسانوں کے خلاف ظلم روا رکھے ہوئے ہے، اس پر برطانیہ، آسٹریلیا اور دوسرے ملکوں سے بھی مودی حکومت کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بھارت کو بین الاقوامی سطح پر بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہرحال مودی انتظامیہ نے کسانوں کے خلاف جاری اپنی روش ترک نہ کی تو یہ غرور اور تکبر اسے لے ڈوبے گا اور خالصتان کے حوالے سے ایک نئی اور جاندار تحریک ضرور پروان چڑھے گی جس کی کامیابی سے بھارت ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور آخر میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔